عورت کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے۔ روایت کر رہی ہیں ام حمید، روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں موجود ہے 27090۔ اللہ کے رسول کے پاس یہ آ گئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب الصلاۃ معک، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ جس کو نبی کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے اس سے کوئی خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ، جو آپ کے گھر میں نماز ہے وہ نماز آپ کے جو حجرے میں نماز ہے اس سے بہتر ہے۔ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكَ، جو تم حجرے میں نماز پڑھو گی وہ نماز بہتر ہے اس سے جو تم اپنے دار میں پڑھو گی۔ میں وضاحت بعد میں کرتا ہوں الفاظ کی، بیت، حجرہ، دار۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، جو تم اپنے دار میں گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کے پڑھو گی تو اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، تم قوم کی مسجد میں جو آپ کے قریب مسجد ہوگی اس میں نماز پڑھو گی تو میری مسجد سے بھی وہ نماز بہتر ہوگی تیرے لیے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خواتین۔ 5 لفظ ہیں، بیت، حجرہ، دار، اور 2 لفظ اور ہیں، مخدع، خدر۔ یہ 5 لفظ عورتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ بیت اور دار، دار اس گھر کو کہتے ہیں جس کی 4 دیواری ہو۔ بیت کا معنی کرنے والوں نے کیا ہے آپ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھیں گی تو یہ بہتر ہے اس سے جو آپ اپنے حجرے میں بالا کونے میں پڑھیں گے، برآمدے میں پڑھیں گے، اور جو آپ حجرے برآمدے میں پڑھیں گی وہ بہتر ہے جو آپ سین میں پڑھیں گی۔ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تھوڑا سا موقع، یہاں اور موقع، اور جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں پڑھو گی وہ مسجد سے زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں۔ مخدع اور خدر، مخدع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں نفیس چیزیں چھپائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا نام دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ تو شہروں میں ہو سکتا ہے، گھر کے اندر خصوصی کمرہ بھی ہوتا ہے نا جہاں کوئی سونا چاندی رکھا ہوتا ہے، کچھ ڈالر شلر پڑے ہوں، جس جگہ آپ خزانہ رکھتے ہیں اس کو مخدع بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس جگہ چھپ کے عورت تم نماز پڑھو گی وہ سب سے بہتر۔ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ بات انہوں نے سنی واپس گئیں، اس نے گھر کے اس کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پہنچے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِي حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اس نے وہاں ہی نماز پڑھی یہاں تک کہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ کبھی ان باتوں کو پڑھنا تو چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کو گھر سے باہر نکالو گے تو کام بنے گا۔ عورت کو بازار کی زینت بنانا، عورت کو 4 دیواری سے باہر دھکیلنا ظلم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور شریعت کی مخالفت تو ہے ہی ہے، خاندانوں کے توڑنے کا آسان طریقہ بھی ہے۔ کاش ان مسلمان عورتوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ مسلمان عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ گھر میں قرار پکڑے۔ مکحول روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی 827 نمبر روایت ہے، اور یہ بات میں یہاں ہی پیش کر کے اس اشکال کو دور کرنا چاہوں گا۔ نہ جانے یہ کیوں کہا گیا کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے، اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی۔ ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے، مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز
پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، اگر اس کا خمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتها جلسة الرجل۔ تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے۔ كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہ۔ صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا ہے؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی، اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا۔ اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، اور دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا۔ اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا۔ تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 828 نمبر۔ اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته۔ آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے۔ دوسرا تورک کا طریقہ، فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 965 نمبر روایت، اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کھولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائیڈ سے نکال لیتے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے، وفرش قدمه اليمنى، اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا ان رجلای لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کیے جاتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام یہ اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے، اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ کون سی دعا؟ جو حدیث سے ثابت ہوگی۔ یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ، آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے، فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو،
مثال کے طور پہ کسی نے کہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، اور ردوها، یا اسے لوٹا دو. اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے. سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب اس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہے. اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے. سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا. نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا. ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور. اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما. جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو. کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے. اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں. اس لیے یہ کہہ دینا چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے. اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام سلام متارکہ ہے. سلام متارکہ کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث نہ کیجیے، آپ اس سے الجھیے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، منہا خلقناکم، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وفیہا نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. ان علیک الا البلاغ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. ان علیک الا البلاغ، احترام سے بات پہنچا دو. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسرت کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں؟ کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے کیے جا رہا ہے، رکوع کیے جا رہا ہے. بہت اچھی بات ہے سجدے کرنا، بہت عمدہ بات ہے رکوع کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سجدوں رکوعوں کو دیکھا تو فرمایا علیکم ہدیا قاصدا، میانہ روی اختیار کرو، ذرا سکون سے سجدے کر لو، ذرا سکون سے رکوع کرو. کچھ لوگ کرتے ہی نہیں ہے سجدہ، کافر. کچھ کرنے لگتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، منافق کی نشانی یہ ہے عصر کی نماز کو لیٹ کرتا ہے، اتنا لیٹ کرتا ہے جب سورج غروب ہونے کو آتا ہے ینقر اربعا، کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، منافق ہے. فرمایا میانہ روی اختیار کرو.
آپ کو اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے نماز پڑھنے کی، تو ذرا سکون سے پڑھ لو، ذرا سکون سے رکوع کر لو۔ کیوں فرمایا ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک شخص قیامت کے دن آئے گا 60 سال نماز پڑھ کے آئے گا، وما تقبل له صلاۃ، لیکن ایک بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز قبول کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ حدیث میں آتا ہے جس سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس نے وضو نہیں کیا، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیان نہیں کی۔ آپ نے فرمایا لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، ہو سکتا ہے اس نے رکوع تو مکمل کیا ہو، سجدہ مکمل نہ کیا، سجدہ مکمل کیا ہو، رکوع مکمل نہ کیا۔ شاید آپ کو تو غصہ آتا ہوگا، بعض دفعہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، نہ جانے وہ پورا مسلمان بھائی کہتا بھی ہے کہ نہیں، سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا، زمین پہ دے مارتا ہے اپنے سر کو۔ اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھتا بھی نہیں، تھوڑا سا سر اٹھا کے فوراً زمین پہ۔ ارے اللہ کے پیارے بندے ذرا ایک لمحہ رک تو جاؤ۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ اور میرے پیارے بھائی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا اللہ معاف کر دے، رحم فرما، وارزقنی، رزق عطا فرما، واجبرنی، میری کمی کوتاہی کو معاف فرما، وارفعنی، اور میرے مقام و مرتبے کو بلند فرما۔ تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے؟ جس کو معافی مل جائے، رحمت مل جائے، رزق مل جائے، کمی کوتاہی معاف ہو جائے، اس کی اللہ درجے کو دنیا میں بھی بلند کر دے اور آخرت میں بھی، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتے، ومن كل ضيق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں گے۔ ویمددکم باموال، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وبنین، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا،
وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلادھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا طریقہ، آپ وضو کریں اور خوبصورت وضو کریں، دل لگا کے وضو کریں، اپنے اعضاء کو اچھی طرح دھوئیے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء یکفر ما قبلہ ثم تصیر الصلاة نافلہ، وضو کرنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے، معاف ہو جاتے اور نماز نفل بن جاتی ہے۔ جب انسان ہاتھ کو دھوتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، غور سے دھوئے اور یقین کرے کہ ہاتھوں سے کیے گئے گناہ معاف ہو گئے۔ چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو گئے، زبان کے گناہ، اسی طرح ہاتھ پاؤں کو دھوتا ہے، کسی جگہ چل کے گیا وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان سنیے، اذان سننے کے بعد اسی طرح جواب دیجئے جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں ہے، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سن کے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی غفر لہ ذنبہ، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ تیسرا طریقہ، آپ امام کے پیچھے فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ امام کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کہ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ یہ الفاظ کہیے اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا یہ کلمہ
فرشتوں کے کلمے کے ساتھ موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 796 صحیح بخاری کی یہ روایت کا نمبر ہے۔ پانچواں طریقہ جو گناہوں کو معاف کروانے کا بیان کیا ہے، 2 رکعتیں دل لگا کے پڑھیے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جو وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، خوبصورت وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لا یسہو فیہما، دل لگا کے پڑھتا ہے، کوئی سوچ ادھر ادھر نہیں لے جاتا۔ ان 2 رکعتوں کو پڑھنے کے بعد انعام کیا ملتا ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، رب تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد بیٹھ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34، جو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے تینوں کلمات 33 مرتبہ کہتا ہے، اور یہ 99 ہوئے، اور 100 کا عدد مکمل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر۔ اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7واں طریقہ یہ بیان کیا، کھانا کھانے کے بعد اور لباس پہنتے وقت چند کلمات پڑھ لیجئے، تمہارے گناہوں کو رب تعالی معاف کر۔ کلمات کیا ہیں؟ من اکل طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، جو کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اتنے کلمات پڑھ لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص ومن لبس ثوبا، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے، نئے لباس کی دعا الگ ہے، جو کوئی بھی لباس پہنتا ہے اور لباس پہنتے وقت یہ کہتا ہے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ ذوالجلال اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 8واں طریقہ جس سے انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، ما علی الارض احد یقول، روئے زمین پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات جو کہتا ہو الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر، اتنے الفاظ جو بھی کہتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو اسے معاف کر دے۔ یہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں پانی کی موجیں کنارے پہ بار بار ٹکراتی ہیں اور 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں اور جھاگ بنتی رہتی ہے، جو 24 گھنٹے برائیوں میں اٹا ہوا ہو، اور اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، رب سے توبہ کر لیتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ 9واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6405 کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیتا ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی الیوم 100 مرہ، 100 مرتبہ ایک دن میں کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حطت عنہ خطایاہ وان كانت مثل زبد البحر، اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں تو اس کے معاف کر۔ 10واں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے اگر آپ کو اللہ نے یہ توفیق دے دی تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بختور ہیں، سعادت مند ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کے قرآن کی مجلس، اللہ ذوالجلال کے ذکر کی مجلس میسر آ گئی، نیک لوگوں کی مجلس میسر آ گئی۔ صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، جو بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، فیقومون،
پھر اللہ کا ذکر کرنے کے بعد وہاں سے مجلس برخاست کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر قرآن بھی، اللہ کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے، جو حدیث میں، کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ ذوالجلال کا فرشتہ یہ اعلان کر دیتا ہے، قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، جاؤ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو رب تعالی نے معاف کر دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سعادت مند ہے وہ انسان جو ان 10 طریقوں کو اس مبارک مہینے میں بھی اختیار کرتا ہے۔ اور 11واں اور آخری طریقہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو حج کرتا ہے، فسق و فجور سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، رب تعالی اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اس پہ کوئی گناہ نہ۔ بلا شبہ رمضان المبارک کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ بعد میں ہے۔ ابھی سے پلاننگ کریں کہ اللہ ذوالجلال آپ سب کو حج کی توفیق سے نوازے، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ سب کو ہمت و توفیق سے نوازے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، ان عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ او حجۃ معی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ اس کا اجر اتنا ہے جتنا حج کا اجر ہے، اور ساتھ فرمایا او حجۃ معی، اس عمرے کا اجر اتنا ہے جتنا کسی نے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہو۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے، صحیح، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعهم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خامد کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی، حتی اثرت بیدیہ، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتا۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزیں اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن جائے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کر، حتی غبرت ثیابہا، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ واوقدت القدر، اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتی، حتی دکنت ثیابہا، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فاصابہ من ذلک ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچی تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے، اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكما خير لكما من خادم۔ سبحان اللہ، جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں 5 10 بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا،
اور صفائی کے لیے ایک نہیں دو دو تین تین خادمات رکھی ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی۔ جی جی اس وقت نہ بجلی تھی، نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے۔ نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی، کھانا پکا کے اپنے خامند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے۔ مومنوں کی ماں کو ٹفن ٹائپ کو چیز دی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑے۔ خامند کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذه خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدھا اناء، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے،